شاہیوال میں ایک مدرسہ جامعہ شریعہ، اس کے محتمم تھے مفتی مقبول الرحمان صاحب۔ تھوڑا عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے سنایا کہ میں حج پہ گیا اور میں نے روضہ اطہر پہ سلام پیش کیا۔ سلام پیش کرنے کے بعد میں نے عرض کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور میں پہلے شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ سے بیعت تھا، وہ نرم طبیعت کے تھے، ہر بات میں ان سے کہہ دیتا تھا۔ اب ان کا انتقال ہو گیا تو میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب سے بیعت ہوں، یہ ذرا سخت مزاج کے ہیں، پتہ نہیں میں ہر بات کہہ سکوں گا یا نہیں کہہ سکوں گا، میرا کیا بنے گا۔ میں نے ویسی یہ بات بھی کہہ دی، اور سلام پیش کرنے کے بعد مواجہہ شریف کی طرف سلام پیش کرنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک کی طرف گیا، وہاں بھی لوگ بیٹھتے ہیں، دیکھا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کرسی پر بیٹھے ہوئے اور سر نیچے کر کے ذکر میں مشغول ہیں، لوگ مصافحہ کر کر کے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں بھی گیا، جا کر مصافحہ کیا، حضرت شیخ نے اوپر سر نہیں اٹھایا، اور میں نے جب مصافحہ کیا میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمان لگے، بھائی جو شاہ عبد القادر صاحب سے کہتے تھے مجھ سے بھی کہہ دیا کرو، لیکن شکایتیں تو نہ لگایا کرو، شکایتیں تو نہ۔ آپ اندازہ کرو کیا نسبت تھی ہمارے اکابر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کیا محبت تھی۔ میں عرض کروں کسی کو اس محبت اور عشق کی ہوا بھی نہیں لگی جو اللہ نے ہمارے اکابر کو عطا فرمائی۔ تو شیخ الحدیث مولانا زکریا کوئی معمولی آدمی نہیں۔ اس عظیم باپ نے، غور سے سنو، اپنی عظیم بیٹی کے انتقال پر ایک جملہ لکھا اور عجیب لکھا، فرمایا میں نے اپنی اس بیٹی کو اس دن بھی دیکھا، یہ ایک عظیم باپ کہہ رہا ہے، میں نے اپنی اس بیٹی کو اس دن بھی دیکھا جس دن یہ دلہن بن کر عروسی لباس پہن کر زیورات میں سج کر میرے گھر سے رخصت ہوئی، اور اس دن بھی دیکھا جس دن اسے کفن کی سفید چادریں پہنائی گئی۔ فرمایا واللہ دلہن بن کر اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی جتنی کفن کی چادروں میں خوبصورت لگ رہی تھی، واللہ دلہن بن کر اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی جتنی کفن کی چادروں میں خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرے بھائیوں بزرگوں غور کرو نا، مرنے کے بعد جب ماتھے کا جھومر اتر گیا، کانوں کی بالیاں اتر گئیں، گلے کا ہار اتر گیا، ہاتھوں کے کنگن اتر گئے، انگلی کی انگوٹھی اتر گئی، پاؤں کا پازیب اتر گیا، زرق برق لباس اتر گیا، اور بدن پہ کفن کی چادریں آ گئیں۔ پھر حسن کس چیز کا تھا؟ ایمان کا تھا، تقوی کا تھا، نماز کا تھا، تلاوت کا تھا، ذکر کا تھا، صبر کا تھا، شکر کا تھا، حیا کا تھا، اتباع سنت کا تھا۔ ان اعمال کا حسن سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ دعا کرو اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو یہ دولتیں دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخری بات عرض کروں، اللہ ہمیں بھی خود بھی اس لاریب کتاب کے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق دے، ہمارے گھروں کا ماحول قرآن کا ماحول بن جائے۔ یہ عظیم کتاب جو اللہ کا کلام ہے، اور کلام کہتے ہیں ما یتکلم بہ المتکلم، جس کو بولنے والا بولتا ہے۔ میں بول رہا ہوں یہ میرے اندر کی چیز ہے، یہ ادھر سے پکڑ کر میں لگا رہا ہوں، اندر کی چیز ہے۔ کلام اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ اس کائنات میں اللہ کی ذات کے علاوہ عرش، کرسی، لوح قلم، زمین، آسمان، شجر حجر، انسان، جنات، چرند پرند، سب کچھ مخلوق ہے۔ اس کائنات میں ایک قرآن واحد چیز ہے جو مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ یہ صفت ہماری اولادوں کے سینوں میں محفوظ ہو جائے، اس سے بڑھ کر سادہ۔ اور پھر وہ کتاب، ہاں، کہ جس کتاب کے زیر زبر میں آج تک تبدیلی نہیں آئی، اور یہ اپنی فصاحت و بلاغت میں بے مثل ہے۔ عرب کے ایک عالم گزرے ہیں، میں علماء سے عرض کر رہا ہوں، یہ شاید آپ نہ سمجھیں۔ قریب کے زمانے میں علامہ طنطاوی ایک عرب عالم گزرے ہیں، کہتے ہیں میں مستشرقین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، فضلاء کے ساتھ، ان میں سے ایک مجھے مستشرق کہنے لگا علامہ طنطاوی تم بھی قرآن کو بے مثل اور لاریب کتاب سمجھتے ہو اور فصاحت و بلاغت میں سب سے اعلیٰ سمجھتے ہو، تمہارا بھی یہی خیال ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا میں بڑا حیران ہوا کہ تمہارا بھی عامیانہ قسم کا خیال ہے، یہ تو عام لوگوں کا خیال ہوتا ہے، تم جیسے فاضل بھی اس طرح خیال رکھتے ہیں؟ علامہ طنطاوی کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ تو ابھی چیک کر لیتے ہیں کہ یہ بے مثل ہے یا نہیں ہے۔ علامہ طنطاوی کہتے ہیں میں نے ان سے کہا تم اس جملے کی عربی بناؤ، جہنم بہت وسیع ہے۔ انہوں نے عربی بنائی، ان جہنم لوسیعۃ ان جہنم لفسیحۃ، عربی بنائی۔ میں نے کہا بس تم اس سے بہتر نہیں بنا سکتے؟ کہا نہیں ہم اس سے بہتر نہیں بنا سکتے۔ جہنم کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے ان جہنم لوسیعۃ لفسیحۃ، اس سے بہتر ہم عربی نہیں بنا سکتے۔
میں نے کہا اب سنو قرآن کیا کہتا ہے، یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید۔ آپ نہیں سمجھتے نا، علماء سمجھتے ہیں، وہ عربی کے ادب سے واقف تھے، کہا اچھل پڑے، کہا دیکھو قرآن وسعت کو بیان کر رہا ہے، اس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، وتقول حل من مزید، وہ کہے گی بڑی گنجائش ہے، اچھل پڑے، رانے پیٹ ڈالی اور کہنے لگے بے شک قرآن اپنی فصاحت و بلاغت میں بے مثل کتاب ہے۔ کافر سنتا ہے دل پسیج جاتا ہے، مسلمان پڑھے گا سنے گا دل میں بہار نہیں آئے گی۔ امیر شریعت سید طلعت شاہ بخاری فرماتے ہیں 1930 میں ہندوستان کی ڈم ڈم جیل میں تھا، جیل والوں نے رات کو سزا کے طور پر مجھے چکی پہ بٹھا دیا، دانے پیسنے کے لیے دے دیے۔ شاہ جی فرماتے ہیں ادھر سے میں نے چکی پیسنا شروع کر دی، ادھر سے میں نے سورہ یوسف کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ شاہ جی فرماتے ہیں چکی پیستا چلا گیا، تلاوت کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ پون گھنٹہ گزر گیا۔ پون گھنٹے کے بعد میری پیٹھ پر کسی نے اور کہنے لگے میں نے ادھر سے سورہ یوسف پڑھنا شروع کر دی، ادھر سے چکی پیسنے شروع کر دی۔ شاہ جی فرماتے ہیں رات کا سناٹا، چاند کی چاندنی، کوٹڑی کی خلوتیں، جیل کی سلاخیں، قرآن کی علاوتیں، ادھر سے میں نے چکی پیسنا شروع کی، ادھر ساری دنیا سے کٹ کر میں نے سورہ یوسف کی تلاوت شروع کی، چکی پیستا چلا گیا، تلاوت کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ پون گھنٹہ گزر گیا۔ پون گھنٹے کے بعد میری پیٹھ پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پلٹ کے دیکھا، جیل کا انگریز سپریڈنٹ کھڑا ہوا، زاروں کا تار ہو رہا ہے اور کہتا ہے طلعت شاہ بخاری تجھے تیرے نبی کا واسطہ بس کر، ایک آیت بھی اور پڑھی میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ پون گھنٹے سے کھڑا میں رو رہا ہوں، اب میرے اندر رونے کی سکت بھی نہیں ہے، میں تجھے تیرے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، بس کر، ایک آیت بھی اور پڑھی میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ دوستو کافر سنے دل پسیج جائے، کفر کافور ہو جائے، اندھیرے چھٹ جائیں، زنگ اتر جائے، خزاں بہار میں تبدیل ہو جائے، مسلمان پڑھے گا سنے گا دل میں بہار نہیں آئے گی۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم روز قرآن پڑھیں گے، ہمارے گھر میں قرآن روز کھلے گا، اپنا تعلق بھی قرآن کے ساتھ جوڑیں گے، اپنی اولادوں کا تعلق بھی قرآن کے ساتھ جوڑیں گے، بیٹوں کا بیٹیوں کا تعلق، اور جو قرآن پڑھانے والے ہیں ان کے ساتھ تعلق جوڑیں گے۔ اور یاد رکھو اگر دین کو بیچ میں نکال دینا، آخری بات کہہ کے ختم، دین کو اگر بیچ میں نکال دینا تو صرف ڈاکٹری اور انجینئرنگ کوئی کمال کی بات نہیں، یہ جانور بھی کر رہے ہیں۔ قاری محمد طیب صاحب نے لکھا ہندوستان میں ایک کھیت میں بندر آ کر رات کو فصل برباد کرتے، کھیت والوں نے سوچا ان سے جان چھڑائے، زہر منگوایا، آٹا منگوایا، آٹے میں زہر ملایا، زہر آلود آٹے کی روٹیاں پکائیں اور بہت ساری روٹیاں پکا کر سین میں بکھیر دیں، خود چھپ کر بیٹھ گئے، رات کو بندر آئیں گے، زہر آلود روٹیاں کھائیں گے، تڑپیں گے، مریں گے، ہم تماشا دیکھیں گے۔ روٹیاں بکھیر دی، رات کو دیکھا 3 بندر آئے، پہلے تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ آج حضرت انسان اتنا سخی کیسے ہو گیا ہے، پہلے تو روٹیوں کے ٹکڑے ادھر ادھر سے ڈھونڈنے پڑتے تھے، آج بڑی سخاوت کے ساتھ روٹیاں پھیلا دی ہیں، کوئی مسئلہ ہے۔ ایک بندر نے روٹی کو سونگا، پھر دوسروں کی طرف دیکھا اور روٹیاں کھائے بغیر واپس چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جنگل سے 60-70 بندر آئے، ہر ایک کے منہ میں ایک خاص درخت کی ٹہنی، ادھر سے تھوڑی شاخ چبائیں، ادھر سے تھوڑی روٹی کھائیں، ادھر سے شاخ چبائیں، ادھر سے روٹی کھائیں، ساری روٹیاں کھا کر چلے گئے، ایک بھی نہیں مرا، اور ہمارا منہ چڑھاتے ہوئے چلے گئے کہ ہونا رام نے جی۔ آپ دیکھو غور کرو، سونگا اور لیبارٹری ٹیسٹ ہو گیا، ہمارے ٹیسٹ مہینے کے بعد رپورٹ ملتی ہے، 10 دن کے بعد ملتی ہے، سونگا اور لیبارٹری ٹیسٹ ہو گیا زہر۔ اب زہر ہے تو اس کا تریاق کیا ہے وہ بھی جا کر جنگل سے تلاش کر کے لے آئے، اس سے بڑی ڈاکٹری کوئی ہو سکتی ہے؟ وہ جنگل کے جانور بھی کر رہے ہیں۔ شہد کی مکھی سے بڑھ کر کوئی انجینئرنگ ہو سکتی ہے؟ تمہاری انجینئرنگ پل بناتے ہو، اوپننگ ہوتی ہے، پہلے دن دھڑام سے نیچے پڑا ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی کے چھتے میں ریاست اور سٹیٹ کا پورا نظام ہوتا ہے، کھانے الگ، بچوں والی الگ، ہاں رس چوسنے والی الگ، کوالٹی والی الگ، سیکورٹی والی الگ، ایسا مضبوط چھتا بناتی ہے 20 کلو شہد بھی آ جائے ٹہنی ٹوٹ سکتی ہے لیکن چھتا نیچے، یہ اس سے بڑی انجینئرنگ کو ہے؟ تو یہ صرف انجینئر، صرف ڈاکٹر ہونا کوئی کمال کی بات نہیں۔ ہاں مسلمان ڈاکٹر ہو، مسلمان انجینئر ہو، مسلمان سائنسدان ہو، مسلمان تاجر ہو، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، اور بے شک ہماری ضرورت بھی ہے، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا ان کو سب سے پہلے قرآن سے اسلام کے ساتھ جوڑیں، اپنی اولادوں پر اس کی محنت کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔